ابراہیم جلیس کا طنز و مزاح سے مزین مضمون نیکی کر تھانے جا پیش ہے۔ پرانے زمانے کی ہر نصیحت موجودہ زمانے میں مصیبت کا باعث ہوتی ہے، یا پھر پرانے زمانے کی بہترین اخلاقی اصولوں پر پورا اترنے والا انسان موجودہ زمانے میں ایسا ہی ناموزوں یعنی مس فٹ ہے جیسا کہ کسی ہیئر کٹنگ سیلون میں کوئی داڑھی مونچھ سفید چٹ والا گنجا آدمی غیر ضروری یا فالتو ہوتا ہے۔ ہم کوئی پرانے زمانے کے آدمی نہیں ہیں، لیکن بچپن سے ہماری تعلیم و تربیت کچھ ایسی ہوئی ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ نے ہماری زندگی کو گویا پرانے زمانے کے بہترین اخلاقی اصولوں کے سانچے میں ڈھال کر نکالا ہے۔ ہر چند کے ہر پند پر پابند ہونا بہت مشکل ہے، تاہم پند سود مند پر ہم کوئی ایسی سختی سے پابند نہیں کہ ایک بار جیل میں بھی بند کر دیے گئے۔ جن چند سود مند پند پر ہم پابند ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: الف، ہمیشہ سچ بولو، کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آئے جھوٹ کبھی نہ بولو۔ نمبر 2، آگ میں ابراہیم کا سانچہ ہمیشہ موجود ہے، ہر مظلوم کی مدد کرو، کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، مہمان پر اپنے گھر کے دروازے کھول دو، پڑوسی سے تعلقات اچھے رکھو۔ اب دیکھیے گا کہ ان چند پند سود مند پر پابند رہنے سے ہم پر کیا گزری۔ اب سے کئی برس پہلے تعلیم ختم کرنے کے بعد ہم پہلی بار ایک سرکاری محکمے میں خزانچی کے عہدے پر مامور ہوئے، اور ایک شام جب کہ ہماری جیب میں 3000 سرکاری روپیہ تھا اور ہم گھر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں چند ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارے ہاتھ کی گھڑی، پین اور ہماری جیب کے 10-15 روپے لوٹ لیے، لیکن سرکاری 3000 روپے ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔ وہ ڈاکو جانے لگا اور جاتے نہ جاتے ایک ڈاکو کو خیال آیا کہ وہ پلٹا اور بولا، سچ سچ بتاؤ، اس کے علاوہ تو تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سختی سے ہدایت تھی کہ کسی بھی مصیبت کیوں نہ آئے جھوٹ نہ بولو، اور یہاں تو ڈاکو کا بھی اصرار یہی تھا کہ سچ بتاؤ۔ چنانچہ ہم نے سچ سچ بتا دیا کہ ہمارے اندر کی جیب میں سرکاری 3000 روپیہ ہے۔ ڈاکو نے بڑے غصے سے کہا، اچھا تو وہ 3000 روپے تم نے ہمارے حوالے کیوں نہیں کیا؟ چلو نکالو وہ روپے جلدی سے۔ ہم نے روپے نکال کر ڈاکو کے حوالے کرتے ہوئے اسے حضرت عبدالقادر جیلانی اور ڈاکو کا وہ واقعہ بتایا کہ کس طرح سچ بولنے پر ڈاکو حضرت عبدالجیلانی کے قدموں میں گر پڑا اور ڈاکہ زنی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ یہ واقعہ سن کر کہکیاں مار کر ہنس پڑا اور بولا، میاں تم توبہ کرو، میں کیوں توبہ کرنے چلا؟ میں تو ڈاکہ مارنے چلا تھا، نہ کہ توبہ کرنے چلا تھا۔ دوسرے دن یہ واقعہ سچ سچ ہم نے اپنے افسر اعلیٰ کو بتایا تو اسے ہم پر ترس آیا اور اس نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم یہ جھوٹ بولیں کہ یہ رقم نائب خزانچی نے غائب کی ہے۔ افسر اعلیٰ کی نائب خزانچی سے دشمنی تھی اور وہ اسے گرفتار کروانا چاہتا تھا، لیکن ہم کسی بے گناہ آدمی کو کیسے پکڑوا سکتے تھے؟ چنانچہ ہم نے محکمہ کے اعلیٰ افسروں سے یہ کہہ کر پولیس تک ہر جگہ سچ ہی کہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنی والدہ کا سارا زیور فروخت کر کے 3000 روپے سرکاری خزانے میں جمع کرانا پڑا، اور ہمیں نہ صرف نوکری سے برطرف کر دیا بلکہ سارے ملک میں ممنوع الملازمت قرار دیا گیا۔ سچ بول کر سرکاری 3000 روپیہ، والدہ کا سارا زیور اور اچھی سرکاری نوکری ہمیشہ کے لیے گوا کر ایک رات ہم مچھر مارنے جاگ رہے تھے کہ پڑوس کے گھر سے اچانک ایک عورت کی دل دوز فلک شگافے چیخیں سنائی دیں۔ غالباً اس عورت کا خاوند اس مظلوم عورت کو دھڑا دھڑ پیٹ رہا تھا۔ ہم سے اس مظلوم عورت کی مظلومیت برداشت نہ ہو سکی۔ اس کے گھر کے سارے دروازے بند تھے، اس لیے صحن کی دیوار پھاند کر ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے، ظالم شوہر کی سرکوبی کی اور مظلوم بیوی کو اس کے ظلم سے نجات دلا دی۔ لیکن نہ جانے پولیس کہاں سے آ گئی، اور تھانے دار نے بڑے طنزے اور معنی خیز انداز میں ہماری صفائی کے جواب میں کہا، خوب سمجھتا ہوں، ساری دنیا میں یہی ایک مظلوم عورت رہ گئی تھی کہ تم اس کی مدد کرو۔ اس مدد کا مطلب بھی میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی آڑے آ گئی کہ تھانے دار نے ہم سے صرف
توبہ کروا کر ہمیں چھوڑ دیا کہ ہم آئندہ کسی مظلوم اور بالخصوص مظلوم عورت کی کبھی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ ہمیں اس واقعے کے علاوہ سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا تھا کہ وہ مظلوم عورت الٹا ہمارے خلاف ہو گئی تھی اور کہہ رہی تھی، میرا شوہر مجھے جتنا چاہے مارے، چاہے جان سے مار دے، تم کون ہو بھلا آدھی رات کو میرے گھر میں کودنے والے۔ اس سانحے کے چند روز بعد ہم ایک دن محلے کی گلی میں سے گزرے تھے کہ ایک گنڈے نے محلے کی ایک راہ چلتی لڑکی کو چھیڑا۔ اس وقت گلی میں بلکہ محلے میں ہمارے سوا کوئی مرد نہ تھا۔ سارے مرد ہماری طرح بے روزگار اور ممنوع الملازمت نہ تھے، اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ گنڈے نے ہمارے سامنے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ لڑکی بھی چیخ رہی تھی اور محلے کی ہر گھر کی کھڑکی اور دروازوں میں کھڑی ہوئی پردہ دار بیبیاں بھی چیخ رہی تھیں، بچاؤ بچاؤ، گنڈے سے لڑکی کو بچاؤ۔ بیبیاں ہم سے کہنے لگیں، کیسے مرد ہو تم؟ تمہارے سامنے ایک گنڈا اس لڑکی کو چھیڑ رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ ہم نے جواب دیا، ہم غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ بیبیاں لعن طعن کرنے لگیں، آدھی رات کو دوسری عورتوں کے گھروں میں تو کود سکتے ہو اور سڑک پر دن دہاڑے ایک مظلوم لڑکی کو گنڈے کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے۔ ظاہر ہے کہ ہماری غیرت جاگ پڑی، آنکھوں میں خون اتر آیا اور ہم دانت کچا کچ کر اور مٹھیاں بھینچ کر باہر بالکل گھونگے ٹارزن کی طرح گنڈے کی طرح بڑھے۔ گنڈے نے ہماری طرف اس طرح بڑھتے دیکھا تو لڑکی کو چھوڑ دور ہی سے سمجھانے کے انداز میں بولا، میری طرف بڑھنے سے پہلے اچھی طرح انجام کو سوچ لو، میں فلانے لیڈر کا گنڈا ہوں۔ ہم نے گنڈے اور لیڈر دونوں کو بے نقطہ سنائی اور اس گنڈے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر زمین پر ایسی پٹکی دی کہ گنڈے کی ناک کے دونوں نتنوں سے 2 عدد بھنڈیاں ثابت و سالم باہر نکل آئیں۔ کم بخت بھنڈی، اور وہ بھی بغیر چبائے بھنڈی کھا کر گھر سے نکلا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لڑکی چمپت ہو گئی، البتہ راہگیر اکٹھے ہو گئے، ہم اور شیر ہو گئے اور گنڈے کو مار مار کر بکری بنا دیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ پولیس ہمیں اور اس گنڈے کو تھانے لے گئی۔ تھانے دار شریف آدمی بھی تھا، وہ گنڈے سے پہلے سے واقف تھا، اس لیے وہ گنڈے کے خلاف کوئی کارروائی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس واقعے کے چشمدید گواہوں کو پیش کرنے کے لیے کہا۔ تھانے تک ہمارے ساتھ کوئی 40-50 آدمی چلے آئے تھے، لیکن جیسے ہی تھانے دار نے گواہوں کو پیش کرنے کے لیے کہا، سارے گواہ پسو پیش کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے 40-50 چشمدید گواہ تھانے سے باہر تھے، بلکہ سڑک پر اپنے اپنے گھروں کو سچ مچ بھاگے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شاندار موٹر کار تھانے کے احاطے میں داخل ہوئی، اس میں سے وہی فلانا لیڈر اترا جس کی دھمکی گنڈے نے دی تھی۔ فلانے لیڈر نے بڑے رعب سے تھانے دار سے کہا، آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ میرا آدمی ہے اور اس نے میرے الیکشن میں سب سے زیادہ کام کیا ہے؟ تھانے دار فرض شناس افسر تھا، بولا، مصیبت تو یہ ہے کہ جناب کہ یہ سارے گنڈے کسی نہ کسی لیڈر کے الیکشن در کر چکے ہیں، اور ہر گنڈے نے اپنے لیڈر کی آڑ لے کر وہ گنڈا گردی مچائی ہے کہ اندیشہ ہے کہ کہیں عوام کا پولیس پر سے اعتماد بالکل ہی نہ اٹھ جائے۔ فلانا لیڈر ناراض سا ہو گیا اور بولا، آپ جانتے ہیں کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں؟ تھانے دار بولا، جی ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ لاہور اور پنڈی تک جا سکتے ہیں، لیکن میں اپنے فرائض کی حدود سے آگے نہیں جا سکتا، خواہ آپ میرا تبادلہ کرا دیں یا برطرف کر دیں۔ اس گفتگو کے بعد لیڈر تھانے کے باہر اور اس کا گنڈا حوالات کے اندر تھا۔ ہم بڑے خوش خوش گھر لوٹے کہ واہ واہ، ہم نے ایک مظلوم لڑکی کی کیسی کامیاب مدد کی۔ لیکن شام کو ہم نے دیکھا کہ وہی گنڈا بڑی شان سے اکڑتا پھر رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ تھانے پر بلوائے گئے تھے۔ تھانے دار کوئی نیا آدمی تھا۔ وہ تھانے دار جس نے مظلوم کی مدد کی تھی وہ جانے کہاں تھا۔ صرف تھانے دار ہی نہیں بدلا تھا، بلکہ وہ واقعہ بھی سارا بدل گیا تھا، یعنی لڑکی کو اس گنڈے نے نہیں بلکہ ہم نے چھیڑا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب گواہ بھی موجود تھے، اور ایسے گواہ موجود تھے جو واقعے کے وقت موجود نہ تھے۔ چند نوجوان لڑکیاں بھی ہمارے سامنے پیش کی گئیں کہ پہچانو، ان میں سے وہ لڑکی کون ہے جس کو چھیڑا گیا؟ ہم نے جواب دیا، ہم غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس لیے ہم نے نہ اس لڑکی کو دیکھا ہے جسے چھیڑا گیا اور نہ ہم ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے۔
یہ سن کر نئے تھانے دار کو غصہ آ گیا۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح سارے تھانے دار بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہم بھی کوئی لاوارث آدمی نہیں تھے، اس لیے ہمیں صرف اس تنبیہ کے ساتھ چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ سے راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑا نہ کرو۔ ہم بڑے رنجیدہ تھانے سے باہر نکلے کہ بھئی واہ، نیکی کا یہ قصہ اجر ہے کہ نیکی کر اور تھانے جا۔ سچ بولنے کا تلخ تجربہ تو پہلے ہی تھا، اب مظلوم کی مدد اور غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے کی سزا بھی بھگت لی تھی۔ ہم بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ ایک بزرگ آ دھمکے۔ انہوں نے جب سارا ماجرا سنا اور ہمیں مایوس دیکھا تو بڑے غصے سے ڈانٹا اور کہا، جانتے نہیں ہو کہ مایوسی کفر ہے؟ ہم نے توبہ کی اور ہم نے از سرنو کلمہ طیبہ پڑھا۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی اجنبی تھا اور کہہ رہا تھا، پردیسی ہوں، آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ مان، ہمیں یہ نصیحت یاد آ گئی کہ مہمان پر اپنے گھر کے دروازے کھول دو۔ مہمان بالکل اجنبی تھا، لیکن اس کے بالکل اجنبی ہونے کے باوجود ہم نے اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے کہ ہمیں بچپن ہی سے یہ سکھایا گیا تھا کہ مہمان کو خدا سمجھو، اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو۔ چنانچہ ہم مہمان کو دیوان خانے میں آرام سے بٹھا کر اندر زنان خانے میں گئے۔ بیوی مہمان کی آمد سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ ہم نے مہمان کے لیے دسترخوان بچھانے کی ہدایت کی تھی اور اس وقت رات کے کھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ تھوڑا سا سالن اور صرف 2 نان باقی رہ گئے تھے، حالانکہ اس وقت تک ہم نے خود کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہم نے بیوی سے کہا، ہماری فکر نہ کرو، مہمان کے لیے تم مرغی ذبح کر دو۔ ہماری بیوی نے مرغی اس لیے پالی تھی کہ بازار میں انڈے مہنگے فروخت ہوتے ہیں اور ڈاکٹر نے ہمیں انڈے کھانے کی ہدایت کی تھی۔ چنانچہ بیوی نے مرغی پالی کہ میاں انڈے کھائے۔ بیوی مرغی حلال کرنے پر تیار نہ ہوئی تو ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ ایک ہم بھی مہمان نواز ہیں اور ایک حضرت حاتم تائی بھی مہمان نواز تھے۔ حاتم تائی نے مہمان کے لیے اپنا عزیز گھوڑا ذبح کر دیا تھا اور بیوی ہماری مہمان کے لیے یہ غلیظ مرغی ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے بیوی کو تاریخی کہانیوں کے حوالے دے کر قائل کرنے کی کوشش کی کہ مہمان کوئی آسمانی فرشتہ یا بھیس بدلا ہوا حاکم ضرور ہوگا اور اس مہربانی کے بدلے شاید ہمیں مالا مال کر کے ہماری قسمت بدل دے۔ بیوی کو ہمارا یہی مشورہ تھا کہ اس مہمان کو بھی وہ پرائز بانڈ یا قومی صنعتی نمائش کا لکی ٹکٹ سمجھے، لیکن بیوی غصے میں تھی اور اپنی بات پر اڑی رہی کہ خود بھوکے رہو اور اپنے حصے کا کھانا مہمان کو کھلا دو۔ بیوی کی اس حرکت پر ہمیں زیادہ دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ ہر نیک آدمی کو بد مزاج بیوی ملتی ہے۔ سقراط جیسے نیک آدمی کی بیوی بھی تو ایسی ہی بد مزاج تھی، اور حاتم تائی کی بیوی کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ بی حاتم تائی نے میزبانی کے معاملے میں میاں حاتم تائی سے کبھی تعاون نہیں کیا۔ اس لیے ہم نے بیوی سے تو کچھ نہ کہا، البتہ دیوان خانے میں دسترخوان بچھا کر مہمان کو بٹھا دیا اور اس کے سامنے اپنے حصے کا بچا ہوا سالن اور 2 نان رکھ دیے۔ پھر لائٹ آف کر کے ہم خود بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ مہمان اندھیرے میں دسترخوان پر پل پڑا اور ہمارا خالی خولی منہ سے چپ چپ کی آواز نکالتے رہے کہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مہمان نے بڑے غصے سے ڈانٹ کر کہا، ارے بھائی، لائٹ تو جلا دو، کھانے کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے لائٹ جلائی تو دیکھا کہ مہمان اندھیرے میں سالن اور نان سب چٹ کر گیا ہے اور اجالے میں ہل من مزید کے نعرے لگا رہا ہے۔ ہمارے آگے کوئی پلیٹ نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مہمان بڑے طنز سے بولے، یار عجیب میزبان ہو تم۔ مہمان کو آدھا پیٹ کھلایا اور خود پلیٹ تک نگل گئے۔ ہم نے معذرت کی، نصف شبی کا عذر کیا تو مہمان بڑی مشکل سے نصف شکمی پر تیار ہو گئے۔ وہ تو پانی پی کر سو رہا اور ہم خون کے گھونٹ پی کر جاگتے رہے۔ مہمان کے بارے میں مشہور ہے کہ 3 روز تک مہمان عزیز از جان، 3 روز بار مہمان بلائے بے درما۔ 3 روز کیا مہینہ گزر گیا، بلائے بے درما تو اب پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ اوروں کے لیے تو یہ لطیفہ ہوگا، ہمارے لیے یہ واقعہ ہے کہ ایک دن تنگ آ کر ہم نے مہمان سے پوچھا، کیا آپ کو اپنی بیوی بچے یاد نہیں آتے؟ مہمان یعنی بلائے جان نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا،
اجی کچھ نہ پوچھیے، بہت یاد آتے ہیں، میں آج ہی خط لکھ کر انہیں یہاں بلا لیتا ہوں۔ یہ بات سن کر ہمارے ہاتھ پاؤں جیسے پھول گئے، لیکن عین ہی وقت ہماری طرف سادہ لو ہمارا لڑکا باہر سے آیا اور مہمان کے سامنے ہم سے کہنے لگا، ابا، محلے کے سارے دکاندار کہہ رہے ہیں کہ کوئی خفیہ پولیس کا سپاہی مہمان صاحب کے بارے میں چپکے چپکے پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ یہ سن کر مہمان بھی ایک دم پریشان ہو گیا، لیکن اپنے آپ پر فوراً قابو پا کر تھوڑی دیر بعد وہ حسب معمول اپنے کاروبار پر گھر سے باہر چلا گیا۔ اس رات مہمان گھر نہ آیا تو ہم نے سوچا کہ صبح خفیہ پولیس کے اس سپاہی کا شکریہ ادا کریں گے جس نے ہمیں اس بلائے جان مہمان سے نجات دلا دی تھی۔ لیکن خفیہ پولیس کے اس سپاہی نے ہمیں اس کے دفتر تک جانے کی زحمت نہ دی، وہ خود ہی علی الصبح ہمارے گھر پہنچ گیا۔ ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے اور وہ ہمیں ڈانٹ رہا تھا۔ شکریہ ادا کرو، سیدھے سیدھے میرے سوالات کے جواب ادا کرو۔ سوالات کے جواب ادا کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مہمان صاحب سونا، چرس اور کرنسی اسمگل کرنے کے علاوہ جعلی پاسپورٹ کا بھی کاروبار کیا کرتے تھے، اور جعلی پاسپورٹ پر رات خود بھی لندن روانہ ہو گئے۔ خدا بھلا کرے ہماری نیکیوں کا، جو ہمارے ہر آڑے وقت میں آڑے آ جاتی ہیں۔ بڑی مشکل سے خفیہ پولیس سے جان چھوٹی، لیکن ہمیں خفیہ پولیس سے جان چھوٹنے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی کہ ہم اس بلائے بے درما قہر پر جان اور بے ایمان سے جان چھوٹنے پر شاداں و فرما تھے۔ پولیس عوام کی جان و مالت اور عزت اور آبرو کی محافظ ہوتی ہے، پولیس عوام کی دوست ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک کسی گھر پر پولیس کا آنا برا سمجھا جاتا ہے، اور جس گھر پر پولیس آتی ہے اس گھر کے رہنے والوں کو اہل محلہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے نئے محلے میں نیا مکان کرائے پر لیا۔ اللہ کا احسان اور مقام شکر و اطمینان کے نیا محلہ اور نیا مقام ہمیں بہت پسند آیا۔ صبح سویرے ہمیں یہ نصیحت یاد آئی، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھو۔ چنانچہ اس پر فوراً کار بند ہونے کے لیے ہم پہلے دائیں پڑوسی کے بند دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بھاری بھرکم والا پڑوسی آدھے چہرے پر صابن کا جھاگ اور آدھے میں شیونگ برش لیے باہر نکلا اور بڑے غصے سے بولا، کون ہو تم؟ ہم نے بسط خوش اخلاقی مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں۔ دائیں پڑوسی نے پوچھا، پھر؟ اس غیر متوقع طرز عمل سے ہم اچانک بوکھلا گئے اور بوکھلاہٹ میں ہماری زبان سے نکلا، پھر؟ دایاں پڑوسی دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، پھر کیا؟ تمہارا دماغ پھر کیا؟ اس شمانت ہمسایہ سے ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ ہم نے بیوی سے ہمسائے کی شکایت کی تو وہ بولی، پڑوسی نے سچ ہی کہا ہے کہ تمہارا دماغ پھر گیا ہے، بھلا اتنے سویرے پڑوسی کے گھر جانے کی کیا تک تھی؟ بیوی ناقص العقل ہوتی ہے، اس لیے ہم نے چپ چاپ ناشتہ کیا، اور ناشتے کے دوران بیوی ہمارے زخموں پر نمک اور انڈوں پر کالی مرچ چھڑکتی رہی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم بائیں پڑوسی کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نہایت دبلا پتلا، چرخ اور یعنی اینک چی آدمی باہر نکلا تو ہم نے خندہ پیشانی اور خندہ لبی کے ساتھ کہا، میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں۔ بائیں پڑوسی نے بھی دائیں پڑوسی کی طرح کہا، پھر؟ اب کی بار ہم نے سنبھل کر کہا، پھر کیا، ہم آپ سے متعارف ہونے آئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پڑوسی نے دروازہ بند کر دیا۔ پڑوسی کا دروازہ ہی بند ہو تو پڑوسی سے اچھے تعلقات کی پند پر کار بند ہونے کا سوال ہی کیا؟ لیکن ہم مایوس نہیں ہوئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت آیا تو ہمیں ایک اور پند یاد آئی کہ دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے یہ پتہ کر لو کہ تمہارا کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں بیٹھا ہے۔ چنانچہ ہم پھر دائیں پڑوسی کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ دایاں پڑوسی تو دفتر گیا ہے، اس کی بیوی گھر میں موجود ہے۔ ہم نے آواز دے کر پوچھا، آپ کے گھر کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ یہ سننا ہی تھا کہ دائیں پڑوسن آگ بگولا ہو گئی اور ایک دم گالیاں بکنے لگی، موئے، تو بھوکا ہوگا، تیرے گھر والے بھوکے ہوں گے، میرے گھر میں خدا نہ کرے کوئی بھوکا ہو۔ اب ہم عورت ذات سے کیا الجھتے، جبکہ ہمارا نصف العین بھی پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنا تھا۔ لہٰذا ہم اکیلے ہی کوفت اور کھا کر نہایت رنجیدہ بستر پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ دایاں پڑوسی پولیس لے کر باہر آیا۔ عجیب بات ہے، جب بھی ہم کوئی اچھا اور نیک کام کرتے ہیں پولیس فوراً ہمیں گھیر لیتی ہے۔
ملک میں برے اور جرائم پیشہ ور آدمی غالباً اسی لیے دندناتے پھرتے ہیں کہ پولیس کو نیک اور شریف آدمیوں ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ جب بھی پولیس ہماری طرف بڑھتی ہے، ہماری کوئی نہ کوئی نیکی ہمارے اور پولیس کے درمیان آڑے آ جاتی ہے۔ چنانچہ پولیس ہمیں تھانے کے بجائے پاگل خانے لے گئی۔ پاگل خانے کے سمجھدار ڈاکٹر نے ہمارا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ہمیں پاگل ہی قرار دیا۔ ہمیں حیرت ہوئی اور ہم نے اپنے اور اس کے دونوں کے پاگل پن کی وجہ پوچھی تو ڈاکٹر نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو بھائی، اس زمانے میں جو آدمی سچ بولتا ہے وہ بلا شبہ پاگل ہے۔ سچ بولنے والے تو کبھی اس دنیا سے اٹھ گئے۔ سچ بولنے کے جرم میں سقراط زہر پی کر مر گیا، منصور پھانسی پر چڑھ گیا۔ سچ پوچھو تو سچ پیغمبروں کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھ گیا۔ ڈاکٹر کی اس بات نے ہمیں قائل کر دیا اور ہم نے اس سے کہا، لیکن ہم پاگل خانے میں نہیں رہنا چاہتے۔ تو ڈاکٹر نے اس کی صرف ایک ہی صورت بتائی کہ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم کبھی سچ نہ بولو گے، مظلوم کی طرفداری نہ کرو گے، کوئی کام ایمانداری سے نہ کرو گے، تو میں ابھی تمہیں عقل مند کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں۔ ہم نے ڈاکٹر سے کہا، لیکن سچا وعدہ کرنا بھی تو پاگل پن ہوگا۔ ڈاکٹر ہماری یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور ہمیں فوراً پاگل خانے سے نکال باہر کیا۔ پاگل خانے سے باہر نکل کر جب پھر ہم اپنی دنیا، اپنے شہر اور اپنے محلے میں واپس آئے تو حیران ہو کر سوچنے لگے کہ ہم پاگل خانے سے باہر آئے ہیں یا نقلی پاگل خانے سے پھر اصلی پاگل خانے میں لوٹ آئے ہیں۔